بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی علی رسول الکریم اما بعد رب زدنی علما 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پہلے ہم نے جو لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا 6 لوکیٹو ناؤن یعنی اسماء ظروف. اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی چیز آ جائے. تو اب وہ وقت بھی ہو سکتا ہے اور وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے. وقت کے اندر بھی کوئی چیز سما جاتی ہے اور جگہ کے اندر بھی کوئی چیز سما جاتی ہے. اور 6 لوکیٹو ناؤن جو ہیں یہ وہی ہیں یعنی ان کے اندر وقت بھی آ جاتا ہے اور ان کے اندر جگہ بھی آ جاتی ہے. تو یہ 6 لوکیٹو ناؤن ہیں. اور کون کون سے 6 لوکیٹو ناؤن؟ ہم نے 6 ہیں. ہم نے 3 پہلے پڑھ لیے تھے اور 3 انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے. اچھا 6 جو 6 لوکیٹو ناؤن ہیں وہ ہیں قبل، بعد، پہلے اور بعد. اور پھر اس کے بعد اندہ، حولہ. اندہ کا مطلب کیا ہے؟ پاس. حولہ کا مطلب ہے آس پاس. اور مع اور بینہ. مع کا مطلب ساتھ اور بینہ کا مطلب درمیان. قبل بعد پہلے بعد اور اندہ حولہ پاس آس پاس اور مع بینہ ساتھ اور درمیان. مع کا ہمیں پتہ ہی ہے، ہم مع کا تو اکثر استعمال ہو ہی رہتا ہے اردو میں. تو مع کا مطلب ساتھ اور بینہ کا مطلب درمیان. قبل بعد میں اس کا تو پتہ ہی ہے، قبل بعد پہلے اور بعد. اور عندہ حولہ پاس. عندہ کا مطلب پاس. عند اللہ اللہ کے پاس. اور حولہ کا مطلب آس پاس. اور مع کا مطلب ساتھ اور بینہ کا مطلب درمیان. تو کوشش کریں کہ ہمیں نا 6 یاد ہو جائیں. قبل بعد اندہ حولہ مع بینہ. 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 اس کے اندر یہ جو حولہ ولا حولہ والا قوت ہے اس کے اندر ایک ہی ہے. لا حول ولا قوت. ہاں تقریباً ایک ہی ہے. وہاں پہ تو مطلب آس پاس یعنی ڈفرنٹ نہیں ہے، مطلب اس کے 2 مطلب ہے. یعنی لا حول کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی طاقت نہیں. ہاں یعنی آس پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے. اچھا تو قبل بعد اندہ حولہ مع بینہ 6 ہیں. تو قبل اور بعد اور اندہ اس کو ہم پڑھ چکے تھے. اور ہم نے یہ بات بھی سن لی تھی کہ قبل اور بعد جب اکیلے آئیں گے تو ان پہ پیش آئے گا، اور جب یہ کسی کے ساتھ آئیں گے تو ان کے اوپر زبر یا زیر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حولہ مع اور بینہ. لیکن اس سے پہلے ہم قبل بعد اور عندہ کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں. اچھا اس سے پہلے ہم یہ بھی دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کے ساتھ ہم نے ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن وہ ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے. ہو ہما ہم، کا ہما کم، جینا. اور مؤنث کا کیا تھا؟ ہا ہما ہمنا، کی ہما کمنا، جینا. اب قبلو ہے. قبلو کے ساتھ اگر ہم ہو لگائیں گے ہو ہما ہم تو یہ کیا بن جائے گا؟ قبل کا قبل قبلکم قبلی قبلنا. اور اگر مؤنث کی ہم لگائیں گے ہا قبل قبلی قبلنا. اچھا اور بعدہ کے ساتھ لگانے ہوں بعد
کے ساتھ بھی لگا لیں اندہو عند اخی کیا مطلب ہوگا؟ میرے بھائی کے پاس جی پاس، اندہ کا مطلب پاس، اخی میرے بھائی کے پاس، ٹھیک ہے. آپ کے بیٹے سے پہلے قبل ابنی کا، ٹھیک ہے، قبل ابنی کا، ابنی بیٹے کاملی آپ کے جی ابنی قبل ابنی کا، ابن بیٹا اور کا مطلب آپ کا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم پڑھتے ہیں حولہ. حولہ کا مطلب کیا ہے؟ آس پاس. اندہ کا مطلب پاس اور حولہ کا مطلب آس پاس. حول البیت گھر کے آس پاس، حول المسجد مسجد کے آس پاس، آفس جی حول الآفس، حول المکتب بالکل. اچھا بازار کے آس پاس بالکل. اچھا اب ہم اس کے ساتھ ضمیر لگا لیتے ہیں. ہو ہما ہم کا کما کم ینا حولہ جی. اچھا طلحہ صاحب آپ سنائیں گے حولہ حولہ حولہما حولہم حولکا حولکما حولکم حولہی حولنا حولی حولی حولنا. جی. اچھا عبدالقیوم صاحب مؤنث کے ساتھ آپ سنا دیں. حولہا حولہم حولہم حولہنا ہا ہما ہننا حولہا حولہما حولہنا جی حولکی حولکما حولکنا جی حولی حولنا. ماشاء اللہ. شاہد صاحب آپ بھی سنائیں گے حولہا. دیکھ کے نہیں ایسے زبانی سنا دینا. اچھا زبان چل جائے گی. جب آپ بغیر دیکھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کی زبان پہ آ جائے گا. حولی حولا. دیکھیں زبان چلانے کا طریقہ کیا ہے اس میں؟ آپ صرف ہا ہما ہننا کو سوچیں. حولا کو تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. ہا ہما ہننا کا کی کما کلنا ہی نا، بس یہ سوچتے رہیں اور وہ لگاتے رہیں ساتھ ساتھ. جہاں ہٹ کے پھر تو آپ اس ہا ہما ہننا کو لگاتے ہیں. کوئی پریکٹس نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ جو کر رہے ہیں نا. اچھا معہو، مع کا مطلب ساتھ، تو معہو. اب ہو ہما ہننا چودھری صاحب آپ سنا دیں. ماہو ماہما جی ماہنہ نہیں، ہو ہما ہم مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. ماہو جی ماہما ماہم جی کا مع کا جی ما کا ماکما ماکنا معکم ماکم جی کا کماکم جی. ماکم اور آگے جی اور نہ لگائیں. مانی معی مائی مائنا معنا. معنا ان اللہ معنا قرآن کریم میں آتا ہے نا معنا یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے. معنا ہمارے ساتھ، مع ساتھ اور نہ ہم سب کے ساتھ. اچھا اچھا اب مؤنث کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. افضل شہزاد صاحب آپ مؤنث کے ساتھ پڑھ لیں. ہا ہما ہننا کا کی کما کننا یینا معکم معہا جی ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے سنایا. اچھا انس بھائی آپ سنائیں گے؟ مؤنث کے ساتھ سنا دیں. اس کا معہا ہا ہما ہننا کی کما کننا یینا معہا جی جی
माई माना जी। कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ आपने एक बार उसको सोच लिया ना, बस आपकी जबान चल जाएगी इंशाल्लाह। और एक आपने जबान से कह लिया ना तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। यूसुफ साहब सुनाएंगे आप माहू, देख के ना सुनाए, ऊपर देख के सुनाते हैं। बिल्कुल। हुमाहुम जी, का कुमाकुम लगा दिया, महाका कुमा कुम, और माई माशाल्लाह। ठीक है, आप भी सुना दें फरूक साहब। माहा मुन्ना मोहम्मद सर जी, मोहम्मद साहब। माहा मा हुआ मा मुन्ना मा की मा तुमा मा तुन्ना माई माना जी। उसके आसपास इसका क्या होगा? उसके पास, उसके आसपास। हौलहू, हौल का मतलब क्या है? आसपास ना, तो हौलहू उसके आसपास, उस औरत के आसपास। हौलहा, हौल का मतलब पास है ना, तो उसके साथ मुन्नस को लगाते रहे। अच्छा, इसी तरह क्या कहते हैं उसको, आपके आसपास, एक के, आप एक के आसपास, हौलका, आप दोनों के आसपास, और आप सब के आसपास, हौलकुम। अच्छा, हम सब के आसपास, हौलना, हम सब के आसपास। ठीक है, और आप सब औरतों के आसपास, औरतें, आप सब औरतों के आसपास, हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना, कुन्ना, आप सब औरतों के आसपास जी। और उन सब औरतों के आसपास, औला, अच्छा, हम सब औरतों के आसपास, औला, और हम सब मर्दों के आसपास, औला, सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, आपके साथ, माक, आप सबके साथ, मा का मतलब साथ है ना, तो अब माकुम, आप सबके साथ, आप एक के साथ, माका, और आप एक औरत के साथ, माकी, और आप सब औरतों के साथ, माकुन्ना, उन सब औरतों के साथ, माकुन्ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बैन। बैन का मतलब क्या है? दरमियान। बैना, बैना का मतलब दरमियान। अब हु लगाएं के साथ, हु हुमा हुम, का हुआ हुमीना, बैना हु, बैनकुमा, बैनी, बैना। शाहिद साहब सुनाएंगे बैनहु, बैना का, ठीक है, पढ़ते रहे जी। बैनना, बैना है ना, तो बैनू नहीं होगा, बैना ही रहेगा। ठीक है, माशाल्लाह, देखिए आपने सही सुना दी, सिर्फ हिम्मत की बात थी। देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल सही सुना। ठीक है, अच्छा, आप सुना दें बैनहु। बैनहु, बैनहुमा, बैनहुम, बैनिकी, बैनकुमा, बैनकुम, बैनी, बैनना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब है इसके साथ हम पढ़ लेते हैं हा लगा कर मोनस, बैना हा, माशाल्लाह। चला साहब, आप सुनाएंगे इसी को? बैना, बैनहुमा, बैनहुन्ना, बैना की, बैनकुमा, बैनकुन्ना, बैनी, बैनना। माशाल्लाह। अच्छा, कमर साहब, आप जो है ना सिर्फ ये सुनाते हैं हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना, यीना। हाँ हुमा हुन्ना जी, कार कुमार की कुमा कुन्ना, मोनस का पढ़े ना, की कुमार कुन्ना ये ना ना। अच्छा, अब इसी को जो है ना बैना के साथ लगाना है। बैना हा, बैना हुमा, बैना हुन्ना, हा हुमा हुन्ना, की कुमा, बैना ना बैना हु, बैना नहीं बैना हा से बैना हा बैना हा बैना
हुन्ना जी अब इसका की कुमा कुन्ना बैनकुमा बैनकुन्ना माशाल्लाह बैनी बैना ना ना माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना दिया आपने माशाल्लाह। सिर्फ हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना जीना मजीद ध्यान में रखें। मुज़क्कर का क्या है वो हुमा हुम का कुमा कुम जीना मजीद ध्यान में रखें इंशाल्लाह खुद ब खुद आसान हो जाएगा। अच्छा आपके दरमियान बैना का ठीक है और आप सबके दरमियान बैना आप सब औरतों के दरमियान बैना कुन्ना उसके दरमियान बैना उस एक औरत के दरमियान बैना अच्छा हमारे दरमियान बैनना मेरे दरमियान बैनी अच्छा आप दोनों के आसपास अच्छा आपके पास इंदक ठीक है। देखें हमारे लफ्ज हमें तकरीबन सारे याद हो गए। कबलु बादू कबल का मतलब पहले बादू का मतलब बाद में ठीक है और इंदा का मतलब पास और हौला का मतलब आस पास माँ का मतलब हमें पता है साथ और बैना का मतलब दरमियान। तो मुश्किल तो नहीं है ना जी ठीक है। तो आप एक औरत के पास यानी एक औरत को मुखातब करके कह रहे हैं कि आपके पास आपके पास और इंदा की जी माशाल्लाह और आपके साथ आप एक औरत के पास क्या बताया इंदा की यानी औरत को हम कह रहे हैं आपके पास इंदा की और आपके साथ माँ का और आपके दरमियान बैना का माशाल्लाह हमें इसके सारे मानी याद हो गए कोई मुश्किल नहीं रहा सिर्फ प्रैक्टिस हमने की ना हमें खुद ब खुद याद हो गए। ये जो बहन है ये उर्दू में भी जी जी बहन कहते हैं माँ बहन के दरमियान जी जी लोगों के दरमियान बिल्कुल इस्तेमाल होता है उसमें ये पूरा लफ्ज बिल्कुल होता है माँ बहन यानी हमारे दरमियान। अब हम मिसालों की तरफ चलते हैं। कबलू बादू की मिसाल हमने पढ़ ली थी और इंदा की मिसाल भी हमने पढ़ ली थी। हौला की मिसाल हमने पढ़नी है। पेज नंबर बता देगा पेज नंबर बनेगा स्लाइड 8 नंबर 8 सही कहने शायद 8 नंबर 8 नंबर की दूसरी मिसाल इंदा वाली मिसाल तो हमने पढ़ ली थी। इंदा का मतलब है कि तुम्हारे पास ठीक है। तो फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु हौलहु का मतलब क्या है इसको छोड़ दें यदि नीचे लिखे बगैर बताएं यानी जब रोशन कर दिया हौलहु आग ने किसको अपने आसपास हौलहु उसके आसपास को उसने रोशन कर दिया ठीक है। अच्छा अब माँ की मिसाल हम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ला तहज़न आप गम न करें इन्नल्लाह बेशक अल्लाह माना अच्छा और अब बैना की मिसाल हम पढ़ लेते हैं। ताअलू इला कलिमतिन सवाइन कि आ जाओ एक ऐसे कलमे की तरफ ऐसी बात की तरफ जो बराबर है बैनना बैनना का मतलब क्या होगा हमारे दरमियान और वबैनकुम बैनना हमारे दरमियान और तुम सबके दरमियान जी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये बैना नहीं है बैना ना है ना आखिरी की दो है ना बैना नहीं के बाद जो आता है हाँ बैनी बैनना ठीक है मुश्किल तो नहीं हो रही। बैनाओं की चाहे तो आप एक बार गिरदान पढ़ लें एक बार पढ़ लें बैनहुमा बैनहुम बैनका बैनकुमा बैनकुमा गया और दूसरा बैनका बैनकुमा बैनकुम बैनी बैनना बैनना ठीक है।
اب ہم قبلو کی مثال پڑھتے ہیں. کچھ پوچھیں؟ نہیں میرا وہ جو جملہ تھا آپ کے کرم کا کہ ہمارے اللہ ہمارے ساتھ تو غیر کما کتب علی الذین من قبلکم. قبلو کا مطلب پہلے. تو قبلو تو ہم نے پڑھ لیا تھا. چلیں پڑھ لیتے مثال کو. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر. من قبلکم, قبلکم کا مطلب قبلکم اور قبلکم کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کریم میں اعراب بعض اوقات قبلکم کہا جاتا ہے. تو آپ سب سے پہلے, لیکن یہ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیے تھے روزے. ٹھیک آپ ہے, نے یہ بولا تھا نا کہ جب جڑ کے آئے گا تو یہ پیش کے بجائے زبر یا زیر ہو جائے گا. جی یہاں پہ زیر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. قبلکم جو آپ سے پہلے. کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جیسے کہ آپ نے بوجھ ڈالا تھا اس کو ان پر جو کون تھے قبلنا, ہم سے پہلے. ہم سے پہلے تھے. اور قبلہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سے پہلے. ٹھیک ہے. تو کذالک قال الذین من قبلہم, اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. اور اب بعدو کی مثال بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. من بعدہم, بعدہم کا صرف ترجمہ جو ہے نا وہ بتائیں بغیر سب شک کے کے. بعد. ہاں ان سب کے بعد. اور پیدا کی ہم نے ان سب کے بعد ایک دوسری نسل. ٹھیک ہے. ما تعبدون من بعدی, بعدی کا مطلب میرے بعد. کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ ٹھیک ہے. قد فتنا قومک من بعدک, بعدک کا مطلب آپ کے بعد. تحقیق آزمائش میں ڈال دیا ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. اچھا بعدو ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں اندہ پر. سمجھ میں آ رہی ہے نا مثال؟ تو مشکل تو نہیں نا, آج کی مثالیں بہت آسان ہیں. اندہ پہ آ جاتے ہیں. من ذا الذی یشفع عنده, عنده کا مطلب پاس, اس کے پاس. ٹھیک ہے. تو کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ کس کے پاس؟ اس کے پاس, اللہ کے پاس. عندنا ہمارے پاس. لو کانوا عندنا ما ماتوا, اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ مرتے. اچھا عندک آپ کے پاس. ھذہ من عندک, یہ تمہارے پاس سے ہے. اب ہم پڑھ لیتے ہیں حولہ کی مثال. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم, کہ حولہم کا مطلب کیا ہے؟ ان سب کے آس پاس. اللہ فرما رہے ہیں مناسب نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے اور جو ان کے آس پاس ہیں ان کے لیے. مدینہ والوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور جو ان کے آس پاس ہے. ومن حولہم. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ, اور اللہ ہمارے یقیناً تباہ کر ڈالا ہم نے. حولکم کا مطلب آپ سب کے آس پاس. ٹھیک ہے. حولکم جو تمہارے آس پاس کی بستیاں. اب ہم اس کی ایک اور مثال پڑھ لیتے ہیں. الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, حولہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے آس پاس. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصی کی طرف جس کے آس پاس کو ہم نے برکت دی ہے. تو فلسطین کا علاقہ بابرکت علاقہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, اس کے آس پاس. ٹھیک ہے. اچھا قالوا انا, اب ہے معا کی مثال. معکم کا مطلب آپ کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ. تو قالوا انا معکم, انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم سب کے ساتھ ہیں. لا تخافا اننی معکما, تم دونوں کے ساتھ. تم نہ ڈرو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, تم دونوں کے ساتھ. اور معکم آپ سب کے ساتھ. تو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. آخری مثال ہماری بینہ. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ, ان سب کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن. ھذا فراق, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو آپس میں چلے تھے اور سفر کیا تھا, تو پھر ایک جگہ آ کے انہوں نے جب سوالات کیے تو انہوں نے کہا ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو وہاں انہوں نے یہ کہا تھا ھذا فراق, یہ ہمارے الگ ہونے کی جگہ ہے. بینی و بینک, بینی میرے درمیان اور آپ کے درمیان. ٹھیک ہے. اچھا فاصلحوا بینہما, اللہ فرما رہے ہیں کہ بینہما, بینہما کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان, ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو, یعنی میاں بیوی کے درمیان. یہ ہمارے الفاظ مکمل ہو گئے. اب انشاءاللہ ہم کل یعنی نیکسٹ کلاس میں یعنی یہ
مزید الفاظ 6 اور پڑھیں گے جو کہ ان کے 6 الفاظ اور ہوں گے اور ان کے ملتے جلتے الفاظ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اب آپ کو کوئی سوال ہو تو ویسے تو ہماری کلاس مکمل ہو گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت